ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں پروگرام مسکراتا رمضان کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروق خانوی۔ مسکراتے رہیے، لوگوں کو مسکرانے کا موقع دیتے رہیے، لوگوں کا خیال رکھیے۔ ملازمین، تابعین، بہن بھائی، حقوق العباد، حقوق اللہ سب آپ نے نبھانے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ رب العزت نے ایک زندگی دی ہے ناظرین کرام، اسی زندگی میں سارے سوالات ہوں گے، ان سب کے جوابات قبر میں جا کے اور حشر میں اللہ کے سامنے میں نے اور آپ نے دینے ہیں۔ ناظرین کرام، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ بار بار حقوق العباد کی بات کرنے کا مقصد اپنی بھی اصلاح کرنا ہے اور لوگوں تک پیغام پہنچے کہ ہم اور آپ نہ صرف لا الہ الا اللہ کے مترادف ہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کے بھی مترادف ہیں۔ اگر میں اور آپ اللہ رب العزت سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو میں اور آپ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے۔ وجہ تخلیق کائنات آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہونے پر میں اور آپ نہ صرف گواہ ہیں، میرا رواں رواں اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جس پہ ہر مسلمان کا ایمان ہے، اور وہ قرآن مجید فرقان حمید میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ میں اور آپ اگر اس کو سمجھ لیں، پڑھ لیں، عمل کر لیں تو نہ صرف دنیا بلکہ میری اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس میں اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی زندگی کو گزارنے کا فلسفہ سکھایا اور یہ بتایا کہ اللہ سے محبت ہی انسان کو سرخرو کر سکتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں ان کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ جب میرا اللہ رب العزت میری اور آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، جو میرے اور آپ کے رزق کا وعدہ کرتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جس شخص کو میں نے روئے زمین پہ پیدا کیا، جس شے کو اللہ نے روئے زمین پہ پیدا کیا، اس کے رزق کی ذمہ داری جب میرے اللہ کے پاس ہے، پھر چاہے وہ زمین سے نیچے ہو، آسمانوں کے اوپر ہو، اشرف المخلوقات ہو، جن ہوں، انس ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، تو پھر عبادت بھی صرف میرے اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو ہو فقط تجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، پڑھتا رہوں میں کلمہ تیرا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حلق سے نکلے سانس کے بدلے نام تیرا اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں قابل احترام میرے سر کے تاج مفتی ابو ذر غفاری صاحب، مشکور آپ کا ایک مرتبہ پھر۔ آپ بریک پہ جانے سے پہلے بتا رہے تھے کہ میں اور آپ حقوق اللہ کے، حقوق العباد کے کس طرح مترادف ہو سکتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ کی محبت کے کیا کیا تقاضے ہیں؟ کیا خالی نماز پڑھنے سے، روزے رکھنے سے ہم اور آپ اللہ سے محبت کا ہم حق ادا کر دیتے ہیں، یا اور کیا اس طریقے سے امپرومنٹ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو لگے کہ ہاں یار یہ واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے آگے جب ہم جائیں پیش ہوں تو سرخرو ہو جائیں کہ یہ بندہ جس نے ساری زندگی میری توحید کے کلمے کو بلند کیا، میری وحدانیت کا چرچا کیا، بول بالا کیا، یہ میرا وحدہ لا شریک کا، یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ تھا۔ جناب ماشاء اللہ حضرت، آپ نے جو اشعار کہے ماشاء اللہ سبحان اللہ، دل کے تار چھیڑ لیے ذکر کر کے، اور حقیقت ہر انسان کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور آپ نے جو سوال کیا کہ اللہ کی محبت اور اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا، اللہ سے محبت کے کیا تقاضے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کیا تقاضے ہیں، تو جیسا بریک سے پہلے میں کہہ رہا تھا، قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، تو پھر یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کریمہ تھے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بے شک اخلاق عظیمہ کے مرتبے کے اوپر فائز تھے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالی حکم فرماتے ہیں کہ آپ کے اخلاق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے جیسے ہو جائیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، نہ صرف ہماری نمازیں اور ہمارے روزے، بلکہ ہماری عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین کے خاص کر کے جو معاملات ہیں، وہ بھی ہمارے معاملات اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہو جائیں۔ جب ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اپنا بنا لے گا۔ آپ دیکھیں کھانا انسان کس طرح کھاتا ہے، کھانے کی کیا سنتیں ہیں۔ ایک شخص ویسے کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہے، ایک شخص دسترخوان بچھا کر بسم اللہ پڑھ کر اور کھانا کھاتا ہے، اپنے سامنے سے کھانا کھاتا ہے۔ یہ آقا کی سنت تھی۔ اور معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لین دین کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کیسے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بہن کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بہن اماں حلیمہ کی بیٹی جب وہ آئیں اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ میری بہن آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال میں کھڑے ہوئے، آقا نے اپنی چادر مبارک بچھا دی اور آقا نے فرمایا بہن تم کیوں آئی ہو، مجھے حکم کر دیتی میں آپ کے پاس چل کر آتا، بہن کیا کام ہے۔ جب بہن نے کہا ہمارے قبیلے کا ایک فرد آپ کے، انہوں نے صحابہ نے اس کو غلام بنا لیا ہے، آقا نے فرمایا ایک فرد تم کہتی ہو، میں اس قبیلے کے سارے افراد کو آزاد کر دیتا ہوں جس قبیلے سے میری بہن کا تعلق ہے۔ تو ہم بھی اپنی بہنوں سے اس طرح کا رویہ رکھیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، ہمارے معاملات بھی اسی طرح ہوں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ساری چیزیں سیرت طیبہ کے مطابق ہوں گی، تو پھر فاتبعونی کے زمرے میں ہم آ جائیں گے، پھر اللہ بھی ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ جب اللہ کی نظر کرم ہم پر ہوگی تو پھر ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے میں بھی آسانی ہوگی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانی والا معاملہ ہوگا۔ بے شک ایسے جو لوگ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، جی ان کے ساتھ جو حساب کتاب کا معاملہ ہوتا ہے، حقوق اللہ میں کوتاہی ان کی معاف ہوتی ہے یا حقوق العباد کی کوتاہیاں بھی رمضان المبارک والے مقدس مہینے میں معاف ہو جاتی ہیں؟ جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے جی تو یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ حقوق العباد کی کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی بھی صورت میں کوئی بھی معافی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، حقوق اللہ میں نماز پڑھنے میں سستی ہوئی ہے، حج ہم پہ فرض تھا، ہم سے حج میں سستی ہوئی، ہم سے نمازوں سنتوں میں سستی ہوئی، عبادات میں سستی ہوئی، تو ہم اللہ سے رحم کی دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اپنے حقوق، اپنے رحم کے طفیل ہمیں معاف فرمائے تو معاف فرما سکتے ہیں اور معاف فرمائیں گے۔ لیکن جہاں حقوق العباد کا تعلق ہے، حقوق العباد میں کوئی بھی کمی نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دو بکریوں کو سامنے لایا جائے گا، ایک سینگ والی بکری ہوگی، اس نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارے ہوں گے تو روز قیامت اس کو سینگ دیے جائیں گے جس کے سینگ نہیں تھے، اور کہا جائے گا کہ تم اس کو سینگ مارو کیونکہ اس نے دنیا میں تمہیں سینگ مارے تھے۔ اب یہ تو جانوروں تک کی جو ہے وہ اللہ تعالی ہمیں حدیث میں آیا ہے، جانوروں تک کا یہ معاملہ، تو ہم انسان تو کیا بات ہے۔ تو ہم نے اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، رمضان المبارک میں تو کیا حقوق العباد میں سارے رمضانوں کے روزے رکھ لے، ساری راتوں کی تراویح پڑھ لے، سارے تہجد پڑھ لے، لیکن حقوق العباد میں کمی ہے۔ اگر بیوی کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں، ماں کے ساتھ اس کا سلوک، بہن کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، تو اللہ تعالی ہماری نمازیں ہمارے منہ پہ مار دیں گے اور اللہ تعالی ہم سے روز قیامت وہاں پر سوال ہوگا۔
میرے بندے اس کا حق تم نے کھایا تھا، اس کا حق اس کو دو، وہاں ہم کیا دے سکیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تم حق نہیں دے سکتے، اب جو تم نمازیں پڑھی تھی جو تم نے، وہ ساری نمازیں اس کو دے دو۔ اپنا ایک حق معاف کرانے کے لیے وہ بندہ بولے گا ساری نمازیں مجھے دے دو، سارے روزے مجھے دے دو، ہماری ساری نمازیں، سارے حج، سارے عمرے، ساری نمازیں، وہ اس کا ایک حق ادا کرنے میں، ہماری ایک پانی کا گھونٹ اس نے جو ظلم کیا ہوگا اس کے بدلے میں ہوں گی۔ باقی جو ہم نے حقوق العباد میں کمی کی ہے اس کے بارے میں پکڑ ہوگی، سوال ہوگا۔ لہٰذا ہم اس چیز کا اہتمام کریں۔ حقوق العباد میں جو معاملہ ہے بہت اہم ہے، بہت نازک معاملہ ہے۔ ایک حدیث میں بھی آیا ہے، آقا نے فرمایا رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سب کی معافی مغفرت فرماتے ہیں، ایک ان میں شرک کرنے والا اس کی معافی نہیں، دوسرا والدین کا نافرمان اس کی معافی نہیں، تیسرا دل میں کینہ رکھنے والا اس کی معافی نہیں، اور چوتھا ظالم جس نے ظلم کیا، جس نے کسی کا حق کھایا۔ بے شک اور بے شک۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ اتق دعوت المظلوم، اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں، کوئی آسمان کا کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ مظلوم کی آہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سن لیتا ہے۔ تو ہم ڈریں، حقوق العباد کا بہترین طریقے سے بات کر خیال رہے ہیں کریں۔ میرے قابل احترام مفتی ابو ذر غفاری صاحب۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں مرنے کی چاہ رکھنے والے مدینے میں جنت البقیع میں دفن ہونا چاہتے ہیں، لیکن بہنوں کا حق کھانے میں سب سے آگے آگے، بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے میں سب سے پیچھے پیچھے، یہ وہ لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تہجد میں لمبی لمبی نوافل بھی ادا کرتے ہیں، تراویح میں جھوم جھوم کے قرآن مجید پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، 12 15 گھنٹے کے روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن جب معاملات آئے حقوق العباد کی، اللہ کے مخلوق کے ساتھ انصاف کرنے کی، تو ظلم کا رستہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو کہ وہ تمہیں تقوی کے قریب لے جاتا ہے۔ مجھ پر اور آپ پہ بطور مسلمان، بطور اللہ کا نیک بندہ، مجھ پر اور آپ پر یہ بات واجب ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ میں نے اور آپ نے دینا ہے۔ اللہ کو پانا مشکل نہیں ہے، صرف رستہ ٹھیک کرنا ہے، قبلہ رخ درست رکھنا ہے، نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، روزے رکھیے، حج کیجئے، زکوٰۃ دیجئے، لیکن اگر ہم پر، آپ پر، ہماری اور آپ کی بہنوں کا میراث ہے، حق ہے، تو وہ میں نے اور آپ نے دینا ہے، ورنہ میرے اور آپ کے ساتھ قرآن مجید میں حکم ہے ثم صبوہ فوق رأسہ من عذاب الحمیم، ڈالے جائیں گے ہمارے سروں کے اوپر کھولتے ہوئے پانی، ذق انک انت العزیز الکریم، اور چکھیں گے ہم ان گناہوں کا مزہ جو ہم نے اس دنیا میں 50-60 سالہ زندگی کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا۔ بہنیں گھروں میں رل رہی ہیں اور بھائی ہیں کہ ہر مہینے حج عمرے کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ میرے اللہ سے قرب کا راستہ نہیں ہے، یہ میرے اللہ سے دوری کا راستہ ہے۔ صرف میرے اور آپ کے لباس سے میں اور آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، مجھے اور آپ کو اپنے اعمال سے مسلمان ہونا ہے، اپنے معاملات سے اللہ کے قرب ہونا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ کہیں مت جائیے، چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف۔